علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، میں تیری پناہ اختیار کرتا ہوں من حمزات الشیاطین، شیطان کے چونکے، شیطان کے غصے اور شیطان کے برے وسوسے سے، اور میں تیری پناہ اختیار کرتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں، میں ان کی حاضری بھی نہیں چاہتا، جنات میرے پاس نہ آئیں، مجھ سے دور رہیں شیاطین۔ گزشتہ درس میں چند میں نے دلائل آپ کے سامنے عرض کیے کہ جنات کے، شیاطین کے مسکن اپنے گھروں کو، اپنے کاروباری اداروں کو، دکانات، دفاتر، فیکٹریاں، ان کو جنات کا مسکن نہ بننے دینا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، خبردار یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس سے بچنا، یہ تمہیں بڑا نقصان پہنچائے گا، یہ تمہارا حاسد ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں، شیطان کی شرارتوں سے بچنے کی مختلف تدابیر بیان فرمائی۔ تو گزشتہ درس میں یہی میں عرض کر رہا تھا کہ شیاطین جنات کے مسکن کون سے ہیں۔ ان میں سے میں عرض کر رہا تھا وہ گھر جس گھر میں بغیر اللہ کے نام لیے داخل ہو گھر والا کوئی فرد بھی، اور گھر میں کھانا بغیر اللہ کے نام کے کھایا جائے، شیطان کہتا ہے آ جاؤ یہیں ڈیرے لگا لو، ہمیں کھانا بھی مل گیا، ہمیں رہائش بھی مل گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، تو چونکہ صحابہ تو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، وہ سب اللہ کا نام لے کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک لڑکی چھوٹی عمر کی وہ دوڑتی ہوئی آئی، صحابی بیان کرتے ہیں جیسے اس سے پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے، ایسے آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا تو ایک دیہاتی اسی لڑکی کی طرح، وہ بھی دوڑتا ہو جیسے اسے پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے، وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، جلدی سے بغیر اللہ کا نام لیے کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا ہے۔
اب ان لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان میں داخل ہوا تھا، اگر داخل نہیں تو سائیڈ پہ ان کے جسم کو اس نے مس کیا ہوا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے اس کے ہاتھ کو بھی ان کے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ فرمایا یہ شیطان بے ایمان چاہتا تھا ہمارے کھانے کو خود پر حلال کر لے۔ کیسے؟ کہ ان سب نے تو اللہ کا نام لیا ہے، اب تو یہ میں کھانا کھا نہیں سکتا، کیسے یہ کھانا میں کھاؤں؟ تو اس نے لڑکی کو جلدی سے بھیجا، وہ بغیر اللہ کا نام لیے ہاتھ داخل کرے گی، میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ پھر اس نے عرابی کو بھیجا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا، دونوں کو، بلکہ تیسرے کو بھی، وہ کھانا محفوظ رہا۔ یعنی یہ حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، بلکہ ایک روایت میں اس سے بھی خطرناک لفظ ہیں، جو جب میاں بیوی خلوت اختیار کرتے ہیں، اپنے ابھرے ہوئے جذبات کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ٹھنڈا کرتے ہیں، جب وہ ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں، سنت ادا کرنے لگتے ہیں، تو اگر مرد اس وقت بھی اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر اللہ کا نام نہ لے خطرات ہے، جنات شامل ہو جائیں گے۔ بس آگے بات پوری آپ سمجھ جائیں۔ تو اس قدر اللہ کے نام میں اس قدر اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ کا نام نہ بھولو جگہ جگہ پر، یہ شیطان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ، بہت بڑا تالا ہے اللہ کا نام۔ تو عرض کر رہا تھا گھر میں داخل ہونا ہے تو اللہ کا نام لے کر، اسی طرح گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنا کھانا کھانا ہے اللہ کا نام لے کر، کپڑے پہننے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، کپڑے اتار کر رکھنے ہیں وہ بھی اللہ کا نام لے کر۔ امام سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو کپڑے رکھے جائیں نا اللہ کا نام لیے بغیر، شیطان جنات کو کپڑے بھی استعمال کرتے، ان میں بے برکتی آ جاتی ہے جب آپ پہنو گے۔ تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام میں اس قدر برکت ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ گھروں میں شیاطین کے ٹکانے ہم نے لگنے نہیں دینے، بلکہ ختم کرنے ہیں۔ ختم کرنے کا طریقہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اگر داخل ہو بھی جائے پہلے اس کا داؤ لگ گیا، داخل ہو گیا، یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ او ینفر من البیت، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ تو پھر یہ تو تھی بات گھر کی کہ گھر میں اس کا ڈیرا نہیں لگنے دینا۔ جب گھر سے ہم نے باہر نکلنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، نماز پڑھنے آنا ہے، بازار میں جانا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام خصوصاً جب آپ نے بازار سے مراد یہ یاد رکھیں، یہ لفظ حدیث میں سوق کے ہیں، سوق وہ بازار ہوتا ہے جس میں خرید و فروخت ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، وہ سوق سے مراد وہ بازار ہوتا ہے۔ ویسے یہ جو ہماری سڑکیں گلیاں ہیں یہ اس بازار میں نہیں آتی، خرید و فروخت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اب اللہ کا نام لے لیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہنے والا کہتا ہے بس تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، تجھے بچا لیا گیا۔ اب نکلا انسان بازار میں، اپنی دکان پہ چلا گیا، اپنے کاروباری ادارے میں چلا گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بازار ہے نا اس کے بھی بارے آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو، اگر
ہو سکے تو، جیسے کہ حدیث کے لفظ لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشیطان وبها ينصب رعیتہ۔ آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو کوشش کرنا بازار کا پہلا فرد اور آخری فرد نہ بننا، بازار کا پہلا اور آخری فرد نہ بننا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی مارکیٹ میں گیا نہیں آپ سب سے پہلے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ساری دنیا چلی گئی، سب دکانیں بند، تو آپ سب سے آخر پہ، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ شیطان اپنا جھنڈا بازار میں گاڑتا ہے اور اس کے جھنڈے کے نیچے اس کے چیلے بہت کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب تو اگر اکیلا ہوگا تو خطرات ہیں، اس کے چیلے تجھے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے جب کچھ لوگ آ جائیں آپ بھی آ جائیں بازار میں۔ اسی طرح جب جانے کا وقت ہو تو کوشش کریں اس سے پہلے یعنی ابھی کچھ لوگ موجود ہوں تو آپ چلے جائیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی شیطان کے مسکن کی، کہ بازار بھی شیاطین کے مسکن ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو فی مرابض الغنم، صلو فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان العبل فانها خلقت من الشیاطین۔ فرما بکریوں کے باڑہ میں تم نماز پڑھ لو، جائز ہے، لیکن اونٹوں کے باڑہ میں نماز نہ پڑھنا، کیونکہ اونٹ شیاطین سے ہیں، اونٹ شیاطین سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونٹ جنات کی نسل ہیں، اس کا یعنی اونٹوں میں جنات کی، شیاطین کی صفت خصلت پائی جاتی ہے۔ جیسے وہ شرارتی ہوتے ہیں نا، ایسے اونٹ بھی شرط۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تو نماز میں مگن ہیں، اونٹ آئے گا وہ آپ کو ٹانگ مار دے گا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کسی عربی کی، اسی طرح ہوا، وہ عربی مالک اس کا بیٹھا ہوا ایسے، اچانک سے اونٹ قریب سے گزرا، اس نے ٹانگ مار دی اس کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس اونٹ کی، اس میں جنات شیاطین کی یہ صفت پائی جاتی ہے، شرارت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے باڑہ میں نماز نہ پڑھو۔ عین ممکن ہے کہ وہاں جنات کا بھی اثر ہو، اس حدیث کے الفاظ سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمہ میں 9 نمبر پر امام مسلم رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں کچھ جنات کو قید کیا ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سمندر میں کچھ جنات کو قید کیا ہوا ہے، قید، اور وہ قرب قیامت وہاں سے وہ جنات شیاطین نکلیں گے، لوگوں کے سامنے عربی بولیں گے، لوگ محسوس کریں، قرآن کا حصہ بھی کچھ پڑھیں گے، لوگ محسوس کریں گے یہ تو بڑا کوئی عالم ہے، بڑی اچھی قرات سے قرآن پڑھ رہا ہے، پھر قرآن کے ذریعے واعظ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی اس حدیث سے اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ جنات سمندر میں بھی رہتے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا جو کافر خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، گندی جگہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے گندی جگہوں سے
ہمیں اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اکثر جنات جو مریضوں میں حاضر ہوتے ہیں عاملین کے پاس، وہ یہی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا، ہم وہاں پر تھے تو اس نے ایسا کر دیا۔ یعنی وہ گندی جگہوں کا ذکر کرتے ہیں، گندی جگہوں کا۔ خبیث قسم کے جنات گندی جگہوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر کچھ جنات ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں لید گوبر جانوروں کا ہو اور ہڈیاں ہوں، کوئلہ ہو، کیونکہ یہ ان کی خوراک ہے، وہ اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے، اچانک اللہ کے رسول ہم سے غائب ہو گئے۔ ہم نے بڑا تلاش کیا، وادیوں میں گھاٹیوں میں بہت تلاش کیا، اللہ کے رسول ہمیں نہ ملے۔ کہتے ہیں رات ہماری بڑی پریشانی میں گزری، آپ کو ہم مختلف خیالات کریں، شاید جنات نے آپ کو اٹھا لیا ہو، ہاں یہ لفظ ہیں حدیث کے، شاید کوئی دشمن نہ آپ کو پکڑ کے لے گیا ہو، کسی نے شہید نہ کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں رات گزر گئی، صبح فجر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جبل نور ہے نا، جس پر غار حرا ہے، جبل نور کی طرف سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول رات ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا، بڑی مشکل سے ہماری رات پریشانی میں گزری۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس جنات کا ایک بلانے والا آیا تھا، جنات کا بلانے والا داعی آیا کہ آئیں ہم فلاں مقام پر جمع ہوئے ہیں، آپ ہمیں وعظ کریں، قرآن سنائیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے ان کو وعظ کیا، بیان کیا۔ انہوں نے آخر پہ ہمیں مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے کو کھانے پینے کا بھی انتظام، ویسے یہ نہیں کہ وہ کھانا ہمارے والا کھانا نہیں کھاتے، ہمارے والے سب چیزیں کھاتے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح سند سے ان سے واقعہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک جن ہمارے پاس آیا، وہ کئی بار آیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ کہتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا یار آپ کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ کہنے لگا چاول۔ ہم نے پتہ کیا ایک گھر سے ہمیں چاول مل گیا، اپنے گھروں میں سے ہم نے چاول دیے، اب لقمہ اٹھتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ جن ہمیں نظر نہیں آ رہا، جن غائب تھا۔ وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی یاد پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور اس کا لشکر، ابو بکر بھائی، وہ اور اس کا لشکر آپ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام جنات کی پسندیدہ غذا چاول ہے، اس نے اپنی پسند بتائی تھی۔ جیسے ہمارے انسانوں میں بھی بعض احباب چاول کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور بعض احباب چاول پسند نہیں کرتے یا بعض بیماریوں کی وجہ سے نہیں پسند کرتے، اسی طرح ان میں بھی کھجوریں بھی کھاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقہ فطر کی کھجوروں پر محافظ کھڑا کیا تو رات کو شیطان آیا، وہ کھانے لگا اور بھرنے لگا اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ کھجوریں بھی کھاتے ہیں، یعنی مختلف یہ ہمارے والے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کھانا مانگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، حلال جانور، اس کی ہڈی والی بوٹی جو بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، ہڈی پھینک دے گا، تم وہ ہڈی پکڑنا، تمہارے ہاتھ میں آتے ہی اللہ اپنی قدرت سے اس پر گوشت چڑھا دے گا۔
لیکن وہ گوشت ہمیں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کی خوراک ہوگی۔ اور ہمارے جانوروں کا گوبر اور لید یہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا جنات کے جانور بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے جانور بھی بعض مرتبہ وہ استعمال کرتے ہیں سواری کے لیے، ہماری سواریاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی سواریاں ہیں، جانور ہیں ان کے سواری کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ کے پاس جنات کا وفد آیا۔ اللہ کے رسول اپنی امت سے کہہ دیجیے ہڈی، گوبر اور کوئلہ سے استنجا نہ کیا کریں۔ ابھی تو گھروں میں واش روم ہے، پانی کا اہتمام ہے۔ جب لوگ باہر جنگلوں میں، صحراؤں میں باہر حاجت کے لیے جاتے تھے نا، تو استنجا کرتے تھے مٹی کے ڈلوں کے ساتھ۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنات کے وفد کے کہنے پر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہماری خوراک ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع کیا کوئی گوبر لید سے استنجا نہ کرے اور کوئی ہڈی سے استنجا، یہ تمہارے مسلمان بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ اور یہ جو ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے یہ مسلمان جنات کے لیے ہے، جو حلال چیز پسند کرتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا ان کی خوراک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات جو ہے نا یہ اپنی شکلیں بھی بدل لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زکوٰۃ وہ پہلے جو حضرت ابو ہریرہ واقعہ وہ ہے صدقہ فطر، یہ تھی صدقہ زکوٰۃ کے کھجوروں کا مجھے نگران بنایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خبردار کیا، دیکھنا میں نے آپ کو نگران بنایا ہے، دیکھنا شیاطین بھی چرا لیتے ہیں، تو ذرا اس کی نگرانی کرنا۔ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں نے دروازہ پوری طرح بند کیا، رات کا اندھیرا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی ہے اندر، فیل، ہاتھی۔ میں نے کہا ہاتھی کہاں سے آ گیا؟ ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں تو اس نے اپنی شکل چینج کر لی، پہلے ہاتھی کی شکل پھر اور شکل میں آ گیا۔ اور ایک شکل پہلے میں نے عرض کی ہے آپ کو درس میں کہ وہ جو سانپ تھا جو صحابی نے اپنے گھر میں مارا تھا، یعنی شکلیں بدل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے شکل بدلی تو میں بھی اٹھا، میں نے کمر کس لی، اس نے جلدی سے کھجوریں کھانی شروع کی اور کھجوریں کھانے بھی لگا اور اپنا جو کپڑا وغیرہ لے کر وہاں پر بھرنے بھی لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، کہنے لگا معاذ میں بوڑھا ہوں، قبیل دار ہوں، میرے بڑے بچے ہیں، حالات تنگ ہیں، یار مجھے چھوڑ دو۔ کہتے میں نے چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں، ایسا کریں کہ رات کو جس جگہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں وہاں پر کوئی شیطان جن داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو تو انہوں نے آیت الکرسی کا اس شیطان نے بتایا تھا نا، یہ دو واقعہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ کہنے لگا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو پڑھ کے سوئے گا ساری رات کوئی جن شیطان اس کی کوئی چیز نہیں چرائے گا، اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں دے گا۔
تو سورہ بقرہ کی آیات یہ اپنے آپ پر لازم کر لو، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آیات رات کو کسی حصہ میں بھی آپ تلاوت کریں، اور سونے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے سارے جسم پر پھیر کر پھر سونا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ شیاطین سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ تو اب میں نے عرض کیا کہ شیاطین جو ہے نا، جنات، یہ اپنی شکلیں بھی بدل لیتے ہیں، شکلیں بدل لیتے ہیں۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جنات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کر نا شکلیں بدلنے کی، پھر میں آگے بات دوسری شروع کرتا ہوں۔ قرآن حکیم نے سورہ انفال میں بیان کیا، جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر، اس وقت کافر آئے تھے، تو مسلمان قلیل تعداد میں تھے، کافر کثیر تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی بھی بڑی قلت تھی۔ تو شیطان یہ ظاہر ہوا سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں، کہنے لگا ڈٹ کے لڑو، خوب لڑو، مسلمانوں کا خاتمہ کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، میں ابھی گھبرائے نہیں، میں اپنے قبیلے کو لاتا ہوں، وہ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ جب فرشتے ظاہر ہوئے تو قرآن پاک نے یہ بیان کیا سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اذ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ پہلے تو کہتا تھا میں ابھی بلاتا ہوں اپنے قبیلے کو، آپ کی مدد کرے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لڑو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ جب فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے، اس نے فرشتے دیکھے، دوڑ لگا دی، اب وہ پیچھے کافر آواز لگا، او بھائی سراقہ کدھر جا رہا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا۔ یعنی یہ تھا جن تھا، شیطان تھا، جن تھا، لیکن اپنی شکل بدل کے آیا۔ تو اب میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اور بھی اس کی بڑی دلیلیں ہیں شکلیں تبدیل کرنے کی۔ اب میں جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ ذرا بات واضح کر دوں، یہ سب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بخاری کتاب العلم ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری تمثیل نہیں بن سکتا، میری مثل، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو سمجھنا چاہیے تھا وہ سمجھنے کی بجائے مس گائیڈ کرنے والوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا۔ دیکھیں جی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے حقیقت میں دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول ادھر ہی ہیں، دنیا میں ہیں، وہ خواب میں دیکھ لے گا آپ کو، خواب میں دیکھا تو حقیقت میں آپ کو دیکھ لے گا، ملاقات ہو جائے گی آپ سے۔ حالانکہ اس کا معنی یہ تو نہیں، معنی یہ ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ حقیقت ہے، اس کا خواب سچا ہے، اس نے مجھے دیکھا، یعنی وہ جھوٹا خواب نہیں، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب کئی ایسے دیکھیں گے آپ لوگ کہ جو سنت کے منکر ہیں،
سنت کے منکر. ابھی یہ ایک چھوٹے پیر کی نا نکاح پیر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، میاں چنو کے علاقہ میں. بچہ شاید 4 سال کا یا 4.5 سال کا بچہ چھوٹا. اس کا باپ جاہل آدمی جس کو کلمے کا معنی بھی نہیں آیا. اینکر پوچھ رہا ہے کلمے کا معنی بتا دو. اس نکے پیر کا کیا کام ہے؟ بس وہ ہاتھ مارتا ہے. جی ہاتھ مارنے سے شفا ہو جاتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں، اور جہالت کا یہ عالم ہے. اس کا باپ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں خواب میں اللہ کے رسول ملے، یہ ہوا، اور سنت کا وہ منکر ہے. نماز کے بارے سوال ہوا تو جواب نہیں آیا. دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجھے زیارت ہوئی. یہ جھوٹے لوگ ہیں. اصل بات کیا ہے؟ شیطان اللہ کے رسول کی شکل تو نہیں اختیار کر سکتا، لیکن شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے نا. کسی کو خواب میں ملا، شکل کسی خوبصورت بزرگ کی اختیار کر لی اور جھوٹ بول دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، باتیں کرنے لگا. اب بڑے بڑے علماء بھی گمراہ ہو گئے، کئی رہبر گمراہ ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول خواب میں ملے تھے، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، وہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا. یہ بات میں پھر دہراتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان، لیکن کسی اور کی شکل. دیکھیں نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے. اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، یہ ناف سے اوپر نبی کریم کے بہت مشابہ تھے، اور نیچے والا دھڑ حضرت حسین کا نبی کریم کے بڑے مشابہ تھا، یعنی وہ چلتے تو اللہ کے رسول کی طرح. اب مشابہت تو ہو گئی، یعنی وہ حضرت حسن کی، مصعب بن عمیر کی یا کسی اور بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ کر جھوٹ بولے میں اللہ کا نبی، یہ تو ہو سکتا ہے نا. ہاں کوئی بڑا اہل علم ہو جس نے سیرت حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوری طرح اس کا مطالعہ کیا ہو، ازبر یاد ہو، ایک ایک بال آپ کا اس کو یاد ہو، پھر سنت کا پابند ہو، عقیدہ توحید ہو، زبان کا سچا، دل کا سچا ہو، امید ہو سکتی ہے اللہ کرا سکتا ہے. یہ ہمارے اسٹیجوں پر بھی آج کل بڑی نا یہ روایت چل چکی ہے نا، خصوصاً فیس بک کی نعت خواں نعت پڑھتے ہو، جو اونچی سبحان اللہ کہے آج رات اس کو اللہ کے رسول کی زیارت ہو، جو دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کہے اس کو ابھی اللہ کے رسول کی زیارت. کیا بات! وہ جاہل لوگوں نے تو پہلے ہی اس بات کو بڑا معروف کر دیا ہے، تم نے بھی وہی ڈگر اختیار کر لی. اب عامی آدمی اس بیچارے کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، امتیاز کا پتہ ہی نہیں. وہ کہے گا ہاں نعت خواں نے کہا تھا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو آج رات زیارت ہو جائے گی، میں نے اونچی کہا تھا، ہاں آج رات مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، شکل کسی اور کی لے کر آئے گا، جھوٹ بولے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی غلط تعلیم دے جائے گا، اور ان لوگوں کے نعروں سے، ان لوگوں کے دعووں سے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. چاہیے تو یہ بھائی عقیدہ توحید بنائیں، عمل بالسنہ بنائیں، زبان سچی رکھیں، دل کو خالص رکھیں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اللہ نے چاہا تو اللہ خواب میں زیارت کرائے گا، اگر نہ بھی ہوئی یہ ایمان، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو زیارت نہ ہو اس کا ایمان ہی نہیں. اگر نہ بھی دنیا میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر پر زیارت کرائے گا اللہ کے رسول کی. ہم عقیدہ ایمان وہ بنائیں جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے.
اللہ اکبر۔ تو آخر پر میں یہ بات عرض کروں، کیا جنات بندے کو نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اب تمہیں نقصان دے گا، تمہیں فلاں نقصان دے گا۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلا سورہ المومنون، آیت کا نمبر ہے 97-98۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ حمزات، دل میں خیالات، کسی نے بات کی غصہ دلا دیا شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں کہ جلد بازی اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور بردباری رحمان کی طرف سے ہے، غصہ دلا دیا۔ اسی طرح برے خیالات، فرمایا کہہ دو میں شیطان کے حمزات سے اللہ کی پناہ اختیار کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں اپنے رب اے اللہ میں تیری پناہ اختیار کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ جنات میرے پاس آئیں گے، شیاطین آئیں گے تو مجھے گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے، حق سے پھسلا دیں گے۔ اب سورہ الانعام آیت کا نمبر ہے 71۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، قرآن پاک نے ایک شخص کی مثال بیان کی، اس آدمی کی طرح جو جنگلات میں تھا، باہر تھا، آبادیوں سے باہر تھا، اور اس کو شیطان نے رستہ بلا دیا۔ اب وہ بیچارہ گھومتا پھر رہا، کبھی ادھر، یہ تو نہیں راستہ، کبھی ادھر، یہ بھی نہیں راستہ، کبھی ادھر، یہ بھی نہیں راستہ۔ اب دیکھیں جنات شیاطین بندوں کو راستہ بھی بلا دیتے ہیں، نقصان ہے۔ اب سورہ صاد اس کا آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اللہ کے بندے، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھو۔ اذ نادا ربہ، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پکارا، دعا کی، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب، یا اللہ مجھے شیطان نے چھوا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، یہ شیطان نے مس کیا تھا، شیطان نے مس کیا بیمار۔ طاعون بیماری کیا ہے؟ طاعون بیماری ہے تو بیماری، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں طاعون جنات شیاطین بندے کے جسم کے اندر ایسے خراش لگاتے ہیں، خراش، وہ خراش کی سوزش جسم کے باہر آتی ہے، جب باہر آتی ہے تو سوزش ہوتی ہے، اس کے دائیں، اس کے گرد دبے پڑ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ زخم بن جاتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ جنات کے خراش ہیں، طاعون کی بیماری۔ اور بعض علماء کا تو خیال ہے یہ کینسر بھی جناتی بیماری ہے، کینسر بھی کچھ محسوس ہوتا ہے، شاید یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو۔ یہ جمعہ نہیں، اس سے پچھلا جمعہ شاید میں نے عرض کیا تھا آپ کو، میرے پاس ایک بھائی تشریف لائے، ان کی سسٹر تھی، کہنے لگے ہم نے رپورٹیں کرائی ہیں انمول سے، کینسر ہے۔ تو میں نے
وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ کو کہ وہ جو وائرس پھیل جائے میں اس کا علاج اس طرح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، داوو مرزاکم بصدقہ، سب سے پہلے صدقہ دو۔ پھر وہ کبوتر، وہ جو بخاری والی روایت میں اشارہ ہے، میں نے آپ سے بیان کیا تھا ایک دفعہ، کبوتر لگانا اس کی ناف پر تاکہ وہ وائرس اس کے کھینچے۔ کبوتر لگایا ایک دو، لیکن کوئی کچھ نہ ہوا کبوتر کو۔ میں نے کہا یار بیماری نہیں، کہنے لگے ہم نے ٹیسٹ کرایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ میں نے کبوتر چھوڑ کر اس کو دم کیا، چونکہ وہ دور سے آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کا روزانہ آنا مشکل ہے، چونکہ وہ دم کے 4 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ان میں سے ایک ہے کہ دم کرنے والے عامل کی آواز جو قرآن پڑھ رہا ہو مریض کے کانوں میں پڑے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ موبائل پہ دم کروا لیا کریں۔ جب میں نے پہلے دن ان کے بھائی کی موجودگی میں دم کیا، ان کی سسٹر کہنے لگی میرے جسم میں ایسا ہے جیسے کچھ سوئیاں مار رہا ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہتے تھے اس کو کینسر ہے، اب دیکھیں۔ یعنی ابھی وہ آج ان کے 7 دم پورے، میں نے چونکہ 7 کا حصہ میں نے اپنی طرف سے نہیں ایجاد کیا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، میں نے اس سے یہ 7 کا حصہ لیا ہے۔ میں نے کہا 7 دن دم کراؤ۔ آج میں نے ان سے کہا تھا کہ پوچھا، میں نے کہنے لگی اللہ کا شکر ہے بہت فرق ہے۔ میں نے کہا ٹیسٹ کراؤ، ابھی مجھے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی، وہ آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی عرض کر رہا ہوں کہ بعض بیماریاں کیونکہ جنات جب چھوتے ہیں، دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے شیطان نے جنات نے چھوا، بیماری بن گئی، 18 برس بیمار رہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، آپ فرماتے ہیں 18 برس بیمار رہے۔ رہا مسئلہ، یہ بات ان کے بارے بڑی معروف ہے، ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ 3 طلاقیں لے گئیں، ایک رہ من گھڑت بات ہے، شعراء لوگوں نے لکھی ہے، بس میں نے بڑی تلاش کی، مجھے تو کہیں سے نہیں ملی۔ ایک ہی بیوی تھی ان کی، بڑی نیک صالحہ فرما بردار خدمت گزار تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 18 برس بیمار۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بالکل غلط بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اتنے کمزور ہو گئے، ہڈیاں نظر آنے لگی، مکان فروخت ہو گیا، مائی صاحبہ نے اسے ٹوکرے میں ڈالا اور ایک اروڑی پر جا کر رکھ دیا، لوگوں کے کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ۔ پیغمبر کی اللہ آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی نبی کو رسوا نہیں کرتا، ان کی عزت بحال ہوتی ہے، ان کی شان بحال ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسا نہیں، جو صحیح ابن حبان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، میں وہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ قول و اقوال تو بڑے ہیں نا، بڑے بڑے من گھڑت باتیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ صحیح بات جو ہے 18 برس آپ بیمار رہے۔ 18 برس گزرنے کے بعد 2 بھائی صبح و شام ان کا پتہ لینے کے لیے بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایک بھائی نے کہا لگتا ہے ایوب سے کوئی سخت گناہ ہوا ہے جس کی ایوب کو پکڑ ہوئی ہے۔ دوسرے بھائی نے بتا دیا، ہائے ہائے، ایوب علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی، یا اللہ اب میرے بھائی میرے ایمان پر شک کرنے لگے ہیں۔ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کوئی ایسا گناہ یاد تو نہیں، البتہ مجھے اتنا یاد ہے میں تو اللہ کی عزت تو بہت کرتا تھا، میں تو اس کے نام کا بھی احترام اتنا کرتا تھا۔ 2 بندے لڑ پڑے، وہ بھی اللہ کی قسم، وہ بھی اللہ کی قسم، تم نے میرے پیسے دینے ہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں دینے۔ میں نے کہا یار تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا تو ہے نا، تو اللہ کا نام جھوٹ پر نہ لو۔ آئیں کتنی رقم ہے، میں نے اپنی طرف سے دے دی، میرے اللہ کا اگر نام لینا ہے تو سچائی پر لو، جھوٹ پر نہ لو۔ میں تو اپنے اللہ کے نام کا بھی اتنا احترام کرتا تھا۔
اب اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام جب وہ عربی کا مقولہ ہے نا، جرح الکلام اشد من جرح السہام، کہ کلام کے زخم تلواروں، تیروں، نیزوں کے زخموں سے تیز ہوتے ہیں۔ جب یہ کلام کا زخم لگا، اب اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تو میرے بھائی بھی میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چونکہ 18 برس کی بیماری تھی، کمزور تو ہو گئے تھے نا آپ، کمزور تھے، نکاحت تھی، حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔ مائی صاحبہ نے ہاتھ تھام لیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے سہارے جا رہے ہیں۔ جب وہ آواز دیتے تھے، مائی صاحبہ ان کو بٹھا کر کسی اوٹ میں آ کر بیٹھ گئی، دعا کی تھی، یا اللہ آج تو میرے بھائی بھی میرے بارے ایسی بات کرے۔ اللہ کے رسول، اب کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ 18 برس بیمار رہے، آخری دن کی بات ہو رہی ہے کہ آخری دن مائی صاحبہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کو باہر لے جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہڈیاں کی مٹھ، ہڈیاں دی مٹھ بن گئے، لوگ کہتے ہیں کوڑے کی جگہ پھینک دیا، لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کہہ رہی ہے کہ آخری دن بھی وہ پاؤں پر چل کر گئے تھے۔ ہاں کمزوری ضرور تھی، کمزوری تو 10 دن بخار آ جائے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی 18 برس بیمار رہے۔ تو بات لمبی ہوگی، بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار ہوئے، معاملہ کیا تھا؟ شیطان، جن نے شرارت کی، اللہ اکبر۔ تو اور بھی کئی بیماریاں آگے چل کر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، جب جادو کی باری آئے گی نا پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سی بیماریاں جن جادو سے لگتی ہیں۔ بیماری بن جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے کہ فلاں بیماری کا وہ عامل کہتے تھے جن ہے، جادو ہے، لیکن ڈاکٹروں نے علاج کیا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں شرارت جن کی ہوتی ہے، بعد میں وہ بیماری بن جاتی ہے اور بیماری کا علاج کرانا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا زمین میں بڑا عالم کون ہے، انہوں نے کہا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو، جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر چلو سفر کرو، میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا، پھر پتہ کرنا کہ سب سے بڑے عالم آپ ہو یا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر پہ لگا دیا، اور اللہ کے حکم سے ساتھ ناشتہ بھی لے لیا، اپنا زاد راہ بھی لے لیا، مچھی ایک ساتھ لے لی، بعض کہتے ہیں وہ بھونی ہوئی مچھی تھی، لے لی۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں 2 دریا ملتے تھے۔ تو یوشع بن نون بھی ساتھ تھے ان کے، وہ اس وقت انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بعد میں ان پر اللہ تعالیٰ نے نبی تو پہلے ہی نبی ہوتا ہے لیکن اعلان بعد میں ہوا تھا۔ یوشع بن نون ان کے خادم تھے اس وقت، انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، پتھر سے ٹیک لگائی، لگانے کے بعد چلو بھئی یوشع اٹھو، تھوڑا سا آرام کر لیا، چلے سفر کرے۔ سفر کرتے کرتے تھک گئے، بیٹھ گئے۔ یوشع جو اور مچھی لاؤ، ناشتہ تو کر لیں۔ اوہو، اللہ کے نبی وہ تو جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے نا وہاں میں مچھی بھول گیا ہوں۔ اچھا او بھائی ہم نے وہیں جانا ہے جہاں مچھی ہم سے بھول گئے ہیں، بس مچھی نے راستہ بتانا ہے، چلیں واپس۔ اب قرآن پاک نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ سورہ القحف آیت کا نمبر 63 ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوشع بن نون نے کہا حضرت مچھی تو میں بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا، مجھے شیطان نے بلایا۔ اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ شیطان کون تھے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے شاگرد، ان کے خادم حضرت یوشع بن نون، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ شیطان نے بلا دیا۔ یہ شیطان کا حضرت آدم کو کس نے بلایا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا تھا یہ دانا نہیں کھانا، شیطان نے چال چلائی، خیالات ڈالے۔ یعنی یہ اتنا ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ پل پل ایک ایک لمحہ پر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش۔ اس لیے بار بار قرآن پاک، حدیث پاک میں آیا ہے شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، شیطان سے اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون، انشاءاللہ یہیں سے نا آئندہ درس میں بات شروع ہوگی کہ شیاطین جنات انسان کو کیسے چمٹتے ہیں، کیسے چمٹتے ہیں، ان کو متاثر کیسے کرتے ہیں، دورہ جات کیسے پڑھتے ہیں، پھر ان کے جنات کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی مشکل نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ خود عامل بن سکتے ہیں۔ عاملوں کے سروں پر کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، آپ خود عامل بن سکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عالم تھے، عامل بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ صرف پیغام بھیجتے تھے۔ بندہ آیا حضرت ہماری فلانی عورت کو، فلانے مرد کو جنات چمٹے ہوئے ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، وہ چھوڑتے نہیں۔ حضرت نے اپنے کسی شاگرد کو بھیجنا، جاؤ انہیں کہو کہ ابن تیمیہ کہتا ہے نکل جا، اللہ کے حکم سے نکل جا۔ صرف وہ پیغام جا کر دیتا، قاصد بن کر جاتا تو جنات دوڑ جاتے تھے۔ یعنی کچھ ضروری نہیں کہ ایک آدمی عامل بنے، میں تو چاہتا ہوں آپ سب عامل بنیں، آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ جتنی زبان کی سچائی ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، نوافل، اسی طرح روزے فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی، اسی طرح زبان کی سچائی اور دل میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے گا کہ آپ کلام پڑھیں گے، اللہ بیماروں کو شفا دے گا، جنات دور ہوں گے انشاءاللہ۔ جو میں نے عرض کیا نا جنات کا چمٹنا کیسے چمٹتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کبھی کبھی حاضر نہیں ہوتے، سائڈ پہ رہتے ہیں لیکن نقصان دیتے ہیں، کبھی کبھی اندر داخل ہو جاتا ہے انسان کے اندر، کیسے ہوتے ہیں، پھر ان کو نکالنے کا طریقہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گی۔ کوشش کیجئے، آج تو ذرا موسم کی بات ہو گئی، آئندہ کوشش کیجئے اپنے ساتھ دو تین بھائیوں کو ساتھ لائیں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ جی میرے کسی بھائی کا کوئی سوال؟ مسلمان بھی کرتے ہیں، اپنا قرآن پاک نے بیان کیا نا سورہ جن میں، سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جنات نے خود کہا تھا کہ ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا مسلمان کلمہ گو ہیں، ان میں سے کئی بڑے شریف و تباہ ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں دے، تو بعض شرارتی ہوتے ہیں، جگہ جاتے جاتے ٹانگ مار دیتے ہیں، جاتے جاتے کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے ہیں، خصوصاً جوانی کے عالم میں۔ تو اسی طرح جنات میں بھی، مسلمان جنات میں بھی کئی شرارتی ہوتے ہیں، اب کئی مرتبہ جن حاضر ہوتے ہیں نا، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا میں حاضری کی کوشش نہیں کرتا، میری پوری کوشش ہوتی ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ میرے سامنے نہ آئے، میں ان کو حاضر نہیں کرنا چاہتا، ویسے ہی دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن بعض خود بخود حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کئی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کئی ہندو، کئی کافر ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ہندو اڑ گیا تھا، یہ غالباً پچھلے اتوار کی بات ہے، نہیں جانا
میں نے اسے سمجھایا بھی بات یاد رکھیں، میں وہ عامل نہیں، میں تو ایک اللہ کے دین کا خادم ہوں، میں بدتمیزی نہیں کرتا، نہ مجھے بدتمیزی کرنا۔ میں نے اتنی بات کہی، وہ واقعتاً سنبھل گیا۔ میں نے کہا جانا نہ جانا یہ بات کی بات ہے، تو اپنی کوشش کر، میں اپنی کوشش کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، مجھے 7 دن دم کرنے دے، پھر میں پوچھوں گا تجھے تو جانا ہے کری جانا، ابھی تک اس کو تنگ نہیں کرنا تو نے۔ یعنی آکڑ باز بڑے ہوتے ہیں مسلمانوں میں، سی بات بڑے تنگ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ جی اچھا، ان میں پوتیاں بھی ہوتی ہیں جیسے انسانوں میں ہے، اور جی نئے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی ہیں؟ جی بالکل، وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنے مددگار بناتے ہو، یہ سورہ قاف میں ہے کہ تم اس کو اور اس کی ذریت اولاد ہے نا، شادی ہوگی پھر ہی اولاد ہوگی، رہا مسئلہ فوت ہونے کا بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ہاں اس کے وہ بھی جو میں نے حدیث عرض کی تھی، وہ سانپ والی، صحابی نے سانپ کو مارا تھا، اب وہ مر گیا۔ جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے ان کو بھی موت آئے گی، جس طرح انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ عمر جس طرح انسانوں کی بعض کی بڑی لمبی ہوتی ہے، بعض کی تھوڑی ہوتی ہے، ان میں بھی ایسا ہی ہے، بعض کی، لیکن انسانوں کی بنسبت ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، اتنی لمبی کی قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں، وہ کہلاتے، میں نے عرض کیا نا کہ بعض مسلم بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے صالحین بہت کم ہیں، زیادہ، اسی لیے تو شیطان کا لفظ سب سے زیادہ ان کے بارے بولا جاتا ہے، جنات کے بارے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ زمین پر آباد تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب انسان ایک پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ مجھے برائی کی دعوت نہیں دیتا، وہ مجھے کوئی سندھ میں زیادہ ہے کچھ، جی سندھ میں جن زیادہ ہیں، سرائی علاقے میں اپنا یہ بات آپ کی کسی حد تک مانی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر، کیونکہ میں نے عرض کیا نا، جو کافر جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ صحراؤں میں، جنگلات میں یہ زیادہ رہتے ہیں، ایک بات، اور جہاں پر شرک کے اڈے زیادہ ہوں وہاں پر ان کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ شرک کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ ہاں جی جی، جتنے علاقوں میں شرک کے اڈے زیادہ ہوں گے اپنے علماء کرام جو یعنی آپ جیسے بتا رہے تھے جن کو حد کرتے ہیں، اس پہ یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، یہ اس بارے میں کیا ہے؟ یہ میں آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل پیش کروں گا کہ حاضر ہوتے ہیں یعنی، اور حاضر ان کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں کوئی نہ مانے تو اس کا تو علاج ہی نہیں، بات تو ہوتی ہے دلائل کی کہ قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، اگر دلائل آ جائیں پھر ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق۔ نہیں، یہ بناوٹی بات ہے، ہاں جی یہ بناوٹی بات ہے، کیونکہ حدیث قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں آئی بات۔ اگر کسی کے ساتھ ساتھ وہ پھرتے ہیں اور نظر آئے کسی کو، جیسے میرے ساتھ 5 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میرے بھتیجوں کو، میری بہنوں کو، وہ میرے ساتھ نظر آتا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا۔ یہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مستثنا صورتیں کچھ ہیں، مطلق یہ جنرل بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن استثنائی صورتیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، شیطان آیا، اس نے میری نماز کو خراب کرنا چاہا، میں نے اسے پکڑ لیا، یہاں سے دبایا، اتنا دبایا، اس کے منہ کی وہ رطوبت نکلی، میرے ہاتھ پر میں نے ٹھنڈک محسوس کی، میرا جی چاہا میں اس کو یہاں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں اور دن کو یہاں مدینہ کے بچے اور لوگ اسے آ کر دیکھیں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ میرے ساتھ جو 5 واقعات ہوئے نا، جنہوں نے بتایا انہوں نے سیم ایز اٹ از بتایا، اس کا ہولیا وہی کپڑے وہی ہولیا، نوجوان سیم 5 دفعہ۔ نہیں، میں نے اس کیا ہو سکتا ہے، اس کا انکار ہو سکتا ہے، متاثر لوگ جتنے ہوتے ہیں ان کو تو نظر آتے ہی آتے ہیں، یعنی جن کو جن چمٹے ہوتے ہیں نا ان کو نظر آتے ہیں۔ مجھے نظر نہیں آتا، دوسروں کو نظر آتا ہے، ان کے دوسرے گھر ایسا ہو سکتا ہے، استثنائی صورتیں موجود ہیں نا۔ یہ ہوا میں معلق رہتے ہیں، اپنا زمین کو چھونے
یہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سانپ ہیں، کتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے پر ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسرے ہیں جیسے لوگ یہ ہمارے ہے نا ٹپری باس، کل کوئی ادھر ڈیرا لگایا پھر آگے ڈیرا لگایا، اس ایسے زمین پر چلتے ہیں۔ نہیں یہ تو بنے آگ سے بنے ہوئے ہیں نا، جی جی، تو پھر یہ مطلب زمین پہ کیسے یہ اپنا زمین پہ کیسے؟ نہیں وہ میں نے عرض کیا تھا نا، جیسے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم مٹی نظر تو نہیں آ رہے، نہیں وہ تو مٹی کے بنے ہوئے میں وہی عرض کرنے لگا۔ جو مطلب یہ آگ جو ہے نا، آگ تو یہ مطلب زمین میں وہ بیٹھ تو نہیں سکتی اب، بیٹھ جاتی ہے آگ، بیٹھتی ہے، کوئلہ وغیرہ کہاں بیٹھتا ہے؟ نہیں یہ تو ہمیں چلتا ہے نا، آگ جو ہے جی جی، وہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات وضاحت سے عرض کی تھی کہ بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور یہ زمین پر کیسے ہیں، ان میں رطوبت کیسے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کیا مٹی کا، پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی کو گوشت پوشت ہڈیاں وغیرہ بنایا، پھر وہ تو مطلب جو ہے نا شیطان نے اپنا جو ہے نا جی میں جنت میں بھیجا تھا ان کو اپنا دوسروں کو، خود تو نہیں گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے، جی جی، اس نے بھیجا تھا کسی کو اپنا، نہیں کسی کو نہیں بھیجا، یہ نہیں یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے جیسے حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ ایک بندہ بشر پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان بھی، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ وہ شیطان اپنے بڑے جو ابلیس ہے اس کے آگے اس کے کئی کرندے ہیں، وہ جو دن کو ان کو پروگرام دیتے ہیں وہ آگے پروگرام سارے وہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ابلیس نے جو شیطان حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ ہم حدیث کے مطابق چلیں گے، حضرت آدم کے ساتھ جو شیطان تھا اس نے بہکایا۔ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سلام ورحمۃ اللہ، کی حال جی؟ ٹھیک، سلام جناب علی، سلام بیٹا جی۔ اج تھی جانا کدھر ہے؟ اج تھی جی جوڑ ٹاؤن کرا جانا ہے ہوں چلے جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، خیریت ٹھیک؟ پہلا یہ السلام چیمہ صاحب، السلام ورحمۃ اللہ جناب، خیریت ٹھیک ہو؟ السلام رضوان صاحب، خیریت ٹھیک ہو جی؟ السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ بارک اللہ اکرمک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، السلام السلام ورحمۃ اللہ، السلام۔ چھوٹا بچہ کے ملیا، میں چیمہ صاحب بیٹا ہوں۔ السلام عبداللہ، ہاں جی عبداللہ ہونا ہے چھوٹا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ السلام۔